لیکن جو علماء تھے، دور اندیش تھے، سوجھ بوجھ تھی، دانائی تھی، انہوں نے، آپ دیکھیں گے کہ ان کے آنے کے بعد ہی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے روز اول سے ہی یہ بات کہنا شروع کر دی تھی اور لوگوں کے اور اپنے حلقے کے اندر یہ بات ان کے دل و دماغ میں بٹھانا شروع کر دی تھی کہ یہ انگریز جو چمڑی کے تو گورے ہیں لیکن دل اور دماغ اور سوچ اور خیالات کے انتہائی کالے اور گھناؤنے اور گندے ہیں. ان سے ہوشیار رہنا، ان سے محتاط رہنا اور اس بات کی کوشش کرنا کہ یہ جلد از جلد ہمارے ملک سے اپنے ملک کی طرف چلے جائیں، اس کی کوشش انہوں نے روز اول سے کی تھی. 1857 سے پہلے آپ دیکھیں گے 1757 میں پلاسی کے میدان میں سراج الدولہ نے اپنے لشکر کے ساتھ انگریزوں سے مقابلہ کیا، انگریزوں سے لڑائی لڑی. 1857 سے کتنا پہلے؟ 100 سال پہلے مسلمانوں نے لڑائی لڑی. بہرحال انہوں نے شکست کھائی، میر جعفر نے غداری کی اور منافقانہ رول پلے کیا. اور یہ بات یاد رکھی جائے کہ مسلمانوں کی کمیونٹی میں ہمیشہ کچھ غدار، کچھ منافق، کچھ گندے منحوس انسان، بکے ہوئے لالچی، وہ ہر دور میں مسلمانوں کی کمیونٹی میں رہنے کے بعد انہی کی پیٹھ میں اور انہی کے مفادات کو خراب کرنے میں مستقل کوشش کرتے رہیں گے. یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک، آج آپ دیکھتے ہیں ڈیبیٹ میں ایسے منحوس گندے بکے ہوئے زرخرید لا کے کھڑے کیے جاتے ہیں جن کے نام صرف اسلامی نام ہوتے ہیں، جو اپنے نام کے آگے محمد بھی لگا لیتے ہیں، احمد بھی لگا لیتے ہیں، لیکن ان کا اسلام سے، شریعت سے، دین سے، قرآنی تعلیمات سے، مسلمانوں کے مفادات سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے، بلکہ ان کا رشتہ اور ان کا ناتا اور ان کی پالیسی وہی میر جعفر اور میر صادق والی آج بھی آپ کو بڑی تعداد میں مل جائے. تو میر جعفر نے غداری کی. پلاسی کے میدان میں 1757 کے اندر نواب سراج الدولہ نے شکست کھائی. اس کے بعد پھر مسلمان جمع ہوئے اور مسلمانوں نے کوشش کی کہ ان گندے لوگوں کو، انگریزوں کو اپنے ملک میں جو یہ اثر و رسوخ پھیلاتے جا رہے ہیں، اپنے ملک میں جو یہ اپنا پنجہ کستے جا رہے ہیں، ان کو روکا جائے. پھر سے کوشش ہوئی. جو شاہ عالم دلی کا بادشاہ تھا وہ اپنی فوج کے ساتھ اور جو دیگر اس وقت کے نواب شجاع الدولہ وہ اپنی فوج کے ساتھ، اور یہ سارے لوگ پھر سے جمع ہوئے اور دوسری زبردست جنگ انگریزوں کے ساتھ 1764 میں ہوئی. 1764 میں ہوئی، جس کی قیادت، جس میں لڑائی میں، جس میں قتل ہونے والے، شہید ہونے والے، انگریزوں سے ٹکر لینے والے، انگریزوں کے پرخچے اڑانے والے، انگریزوں کے بیریئر کو توڑنے والے، ان کے اثر و رسوخ کو مٹانے اور ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانے والے صرف مسلمان تھے. بہرحال اس کے اندر بھی یہ جو بکسر کی سرزمین ہے وہاں پر بھی مسلمانوں نے شکست کھائی. اس کے نیچے آئیے 1799 میں
وہ شیر ہند اور ہندوستان کے تمام آزادی کے ہیرو میں وہ مائے ناز اور قابل فخر، جس کو تاریخ سلطان ٹیپو شہید کے نام سے جانتی ہے، 1799 میں وہ بھی میسور کی سرزمین میں وہ بھی لڑتے لڑتے اور اپنے اسلام کے دفاع میں، اپنے ملک کی دفاع میں، اپنے ملک کی انتی کے لیے، اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے، منحوس انگریزوں کے ناپاک سائے سے اپنے دیش کو آزاد کرانے کے لیے اس نے بھی شہادت کا جام 1799 میں پیا۔